اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 47۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میرے انعامات اس کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے ہیں، وانی فضلتکم اور یہ بات کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے، علی العالمین مخلوقات پر، دوسرے انسانوں پر۔ ظاہراً اس آیت میں تکرار ہے، کیونکہ اس طرح کا خطاب وہ پہلے گزر چکا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا میں، اوپر کی آیات میں۔ اب دوبارہ اس خطاب کو مکرر لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول خطاب وہ امتثال الاوامر اور اجتناب النواہی اس کے بارے میں تھی، کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر اس کی امتثال کرو، اس پر عمل کرو، اور اجتناب النواہی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو وہ خطاب اس کے بارے میں تھا، اور اب یہ خطاب یہ تذکیر النعم کے بارے میں ہے، کہ اللہ رب العزت بنی اسرائیل پر اب اپنے انعامات اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہے، ان کو اپنے انعامات یاد دلانا چاہتا ہے، اور وہ انعامات وہ گنوانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہ تکرار نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اس کی تشریح وہ گزر گئی۔ انعمت علیکم، اس انعامات کو جو میں نے تم پر کیے ہیں، وانی فضلتکم اور یہ بات کہ میں نے تم کو فضیلت دی ہے۔ فضلتکم اس کو فضیلت جزی کہتے ہیں۔ فضیلت جزی کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے یہ فضیلت دی تھی کہ وہ تمام مخلوقات، تمام انسانوں، ان پر وہ افضل تھے کچھ لحاظ سے۔ اور یا العالمین اس سے مراد یہ ہے کہ خلق الکثیر، بہت سی مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے وہ فضیلت دی ہے۔ تو یہاں پمانۂ کثیر ہوگا، تمام پر مراد نہیں ہوں گے، تو یہ امت پھر خارج ہو جائے گی۔ تو یہ اعتراض اور یہ سوال پھر بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ افضل ترین امت تو ہماری امت ہے، تو کیسے بنی اسرائیل کو کہا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام عالم پر وہ فضیلت دی ہے، اور حالانکہ ہم تو افضل ہے بنی اسرائیل سے۔ تو جواب ہوا دو طریقوں سے، یا تو یہ فضیلت جزی ہے، ان کی یہ ایک الگ فضیلت تھی، اور یا العالمین بمانے خلق کثیر، کہ بہت سے مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، اس امت پر نہیں دی، باقی امتوں پر دی ہے۔ تو فضیلت سے مراد یہ فضیلت ہے۔ اور فضیلت بنی اسرائیل کی وہ مختلف طریقوں سے تھی کہ انبیاء بنی اسرائیل میں بہت مبعوث ہوئے تھے، بہت سارے انبیاء آئے تھے۔ بعض آثار میں ہے کہ 70,000 تک انبیاء بنی اسرائیل میں وہ مبعوث ہو چکے ہیں۔ کتابیں وہ بنی اسرائیل میں، صحف وہ بہت نازل ہوئی تھی، اور انعامات بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری انعامات کیے تھے۔ تو یہ فضیلت جزی ہے باقی امم سے بنی اسرائیل کے لیے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پھر یہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اس کو کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام۔ پہلے انعامات عام تھی، نعمتی التی انعمت علیکم، تمام انعامات کو یاد کرو، وہ تمام اس میں عموم تھا، اور اب یہ خاص انعام ہے کہ ان انعامات میں یہ خاص انعام ایک یہ ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام امم پر۔ تو یہ پھر ذکر خاص بعد العام ہو جائے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس کہ فائدہ نہیں دے گی ایک نفس،
عن نفس دوسرے نفس کے بارے میں، شیئن کسی چیز کی، لا تجزی نفس پہلے نفس سے مومن نفس مراد ہے، یا لا تجزی دور نہیں کرے گی کوئی چیز، دور نہیں کرے گی نفس ایک نفس، عن نفس دوسرے کافر گنہگار نفس سے، شیئن کوئی چیز، ولا يقبل منها شفاعت اور نہ ہی قبول ہوگی اس سے شفاعت کوئی شفاعت، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ ہی لیا جائے گا اور اس سے عدل کوئی فدیہ، ولا هم ينصرون اور نہ ہی اس کی مدد کی جائے گی کسی بھی طریقے سے۔ واتقوا یوما، یہ اب ترغیب کے بعد تخویف ہے، پہلے ترغیب تھی پہلے آیت میں کہ میرے انعامات کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کا ذکر کرو، تو وہ ترغیب تھی، اب ترغیب کے بعد تخویف ہے کہ اس دن سے ڈرو جس کے یہ سخت حالات ہے۔ واتقوا یوما، واتقوا یوما، یوما منصوب ہے، اے واتقوا عذاب، عذاب اس دن کے عذاب سے ڈرو۔ لا تجزی نفس کہ کوئی فائدہ نہیں دے گی، نفس ایک نفس، یا لا تجزی نہیں دور کرے گی نفس ایک نفس دوسرے نفس سے، شیئن کسی چیز کو، کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی نفع نہیں دے گی، نفس مومن نفس، عن نفس کافر نفس کو، شیئن اس کوئی بھی چیز کی، ولا يقبل منها، ولا يقبل منها اور نہ ہی قبول ہوگی اس سے شفاعت، شفاعت اور سفارش، یعنی غیر مجرم، غیر مجرم جب مجرم کی شفاعت اور سفارش کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ یہاں پر پھر ولا يقبل منها شفاعت، بعض مفسرین جیسے زمخشری وغیرہ اور دوسرے فرق باطلہ خوارج اور اسی طرح دوسرے فرقے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یہاں پر شفاعت النکرہ وہ سیاق نفی میں واقع ہوئی ہے، اور قاعدہ ہے کہ نکرہ جب سیاق نفی میں واقع ہو جائے تو وہ دال ہوتی ہے، دال ہوتا ہے عموم پر، تو مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا سفارش اور شفاعت وہ قیامت کے دن میں قبول نہیں ہوگی، تو وہ بالکل لیا سفارش اور شفاعت کے منکر ہے کہ گناہگاروں کے لیے کسی قسم کی شفاعت اور سفارش وہ نہیں ہوگی۔ لیکن اس کا جواب وہ یہ ہے کہ شفاعت دوسرے نصوص میں وہ ثابت ہے، دوسرے ایسے نصوص ہے، دوسری آیات قرآنی ہیں جس میں شفاعت وہ ثابت ہو چکی ہے، الا باذنہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو اس میں شفاعت ہے مگر اللہ تعالیٰ کے اذن کے بعد، اگر اللہ چاہے تو کوئی غیر مجرم کے بارے میں شفاعت اور سفارش وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ شفاعت یہ نکرہ ہے اور بعد میں اس پر نفی داخل ہوئی ہے، تو یہ سلب العموم کے قبیلے میں سے ہے اور عموم السلب کے قبیلے میں سے نہیں ہے، اور سلب العموم میں قاعدہ یہ ہے کہ یہ ضمن کبھی سلب کلی میں موجود ہوتا ہے اور کبھی سلب جزئی کے ضمن میں موجود ہوتا ہے۔ جب یہ ضمن سلب جزئی میں موجود ہو جائے تو وہ مستلزم ہوتا ہے پھر ایجاب جزئی کے لیے، تو معنی یہ ہوا کہ کلن شفاعت اور سفارش وہ نفی نہیں ہے، بلکہ بعض اور کچھ شفاعت اور سفارش خاص لوگوں کے لیے خاص اوقات میں خاص اشخاص سے وہ ثابت ہے اور وہ قبول ہوگی۔ تو یہ استدلال ان فرقوں کا یہ صحیح نہیں ہے۔ شفاعت یہ لفظ پھر قرآن کریم میں 13 دفعہ استعمال ہوا ہے اور مادہ اس کا 18 دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اور یہ شفع کہتے ہیں جوڑے کو، قرین کو کہتے ہیں، یہ وطر کے خلاف ہے، طاق جس کو کہتے ہیں یہ جفت کے معنی پر ہے اور خلاف
طاق ہے. حدیث میں ہے کہ آزان وہ شفع اور جفت ہوگی، اور اقامت جو ہے وہ وطر اور طاق دینی ہوگی. بلال رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو اذن اور امر کیا کہ ان یؤتر الاقامہ ویشفع الاذان، کہ اقامت وہ وطر کیا کرو اور ویشفع الاذان اور اذان وہ جفت کیا کرو. تو وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جفت کے معنی پر. پھر شفاعت کی کچھ اقسام ہیں: دنیاوی شفاعت، اخروی شفاعت. دنیاوی شفاعت کبھی سیئہ ہوگی کبھی حسنہ ہوگی. گناہ کے کاموں میں غلط سفارش اس کو کہتے شفاعت سیئہ، نیک کام میں، اچھے کام میں اس کو کہتے شفاعت حسنہ. اور شفاعت اخروی اس کی الگ اقسام ہیں. شفاعت اخروی مثال کے طور پر شفاعت عظمی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفاعت کرے گا. شفاعت کبریٰ بھی اس کو کہتے ہیں. اسی طرح مومنوں کی شفاعت الانبیاء کریں گے، انبیاء اپنی امتوں کے لیے شفاعت کریں گے مومنوں کے لیے. ملائک کی شفاعت، ملائک گناہگار مسلمانوں مومنوں کے لیے شفاعت کریں گے. مومن صالحین وہ گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے. مومنوں کی آپس میں شفاعت ایک دوسرے کے لیے ہوگی. تو یہ مختلف شفاعتیں ہیں جو احادیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دوسری شفاعت. پھر شفاعت کی ایک اور تقسیم ہے. ایک شفاعت وہ جس کا اثبات ہے، اور دوسری شفاعت جس کی نفی ہوئی ہے قرآن میں. شفاعت جس کی اثبات ہوئی ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، شفاعت بالاذن، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ شفاعت وہ ثابت ہے. بہت سی قرآنی آیات میں اس شفاعت اس کی طرف اشارہ ہے. وہ آیت مشہور جو میں نے پڑھی کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، تو الا باذنہ، اللہ کے اذن سے اور حکم سے شفاعت وہ جائز ہے. دوسری قسم کی شفاعت جس کو کہتے ہیں شفاعت قہری، وہ نفی ہوئی ہے قرآن میں، کیونکہ یہ عقیدہ مشرکین کا تھا. مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود یہ بت اور اصنام ہمارے لیے زبردستی اللہ تعالیٰ سے شفاعت اور سفارش وہ کروائیں گے. تو اس کی نفی آئی ہے قرآن کریم میں شفاعت قہری کی. شفاعت بالمحبہ، اس کی نفی ہوئی ہے. کوئی محبوب کسی محب کے لیے یا محب کسی محبوب کے لیے شفاعت وہ نہیں کر سکتا محبت کی بنا پر. بالوجاہت، عزت کی بنا پر، شرافت کی بنا پر، دنیاوی شرافت اور عزت کی بنا پر اس کی شفاعت کی نفی ہوئی ہے. یہ شفاعت نہیں ہو سکتی. تو ثابت ہے صرف ایک قسم کی شفاعت ثابت ہے، اور وہ ہے شفاعت بالاذن، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہ اجازت دے وہ شفاعت ممکن ہے. ولا یؤخذ منها عدل، اور نہ ہی لیا جائے گا ان سے عدل کوئی. عدل کا مطلب ہے کوئی فدیہ، کہ انسان کوئی پیسے دے کر، کوئی عوض دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے. تو یہ بھی قیامت کے دن میں وہ ممکن نہیں ہے. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی مدد کی جائے گی. کوئی اس کی مدد نہیں کرے گا کہ زبردستی اس کو چھڑا لے. کوئی قوت والا، کوئی طاقت والا آدمی آ جائے اور وہ اس کو چھڑا لے، زبردستی اس کی مدد کر لے، تو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو یہ دن ہے، اور اس میں 4 طریقوں سے نجات دنیا میں انسان کو ملتی ہے، اور چاروں طرق ہی وہ نفی ہو چکی ہے. تو دنیا میں 4 طرق ہیں وہ نجات کے، وہ چاروں اللہ نے یہاں پر منتفی کیے ہیں. ایک یہ کہ ایک شخص آ جائے کسی دوسرے شخص کو ویسے ہی کوئی فائدہ دے دے، ویسے ہی اس کو کوئی نفع پہنچا دے احسان کے طور پر. تو اللہ نے اس کی نفی کی کہ نہیں، وہاں پر کوئی شخص کسی دوسری کو کے ساتھ احسان نہیں کر سکتا، کوئی فائدہ کوئی نفع وہ نہیں پہنچا سکتا. تو اس کی نفی ہوئی. دوسرا طریقہ دنیا میں یہ ہے کہ انسان کسی کی شفاعت اور سفارش کرا کے اس کو نجات دلوائے، اس سے مصیبت وہ ٹال دے، اس کے کوئی کام میں اس کی مدد کر دے، سفارش کرے. تو اللہ نے وہ بھی نفی کی کہ نہیں، ولا يقبل منها شفاعہ، کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی.
تیسرا طریقہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو وہ مال اور دولت اور پیسے دے کر اپنے آپ کو چھڑوا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نفی کر دی کہ نہیں، ولا يقبل ولا يؤخذ منها عدل. آپ کے پاس یہ ملء الارض کا لفظ آیا ہے کہ دنیا کے اندازے کے مطابق یہ دنیا تمام ہی دولت سے بھر جائے، سونے اور چاندی سے، اور آپ وہ فدیے میں دے، وہ آپ بدلے میں دے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کرے گا. تو مال اور دولت کے ذریعے سے بھی نجات وہ ممکن نہیں ہے. اور ولا هم ينصرون دنیا میں چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پر کوئی ظلم کر رہا ہوتا ہو، آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہو، آپ کسی تکلیف میں ہو، تو کوئی آپ کا دوست ہو، قوت والا ہو، طاقت والا ہو، اس کے پاس اختیارات ہو، تو وہ اپنی طاقت اور اختیارات کا استعمال کر کے آپ کو اس مصیبت سے چھڑا دے، زبردستی وہ آپ کو اس سے نجات دلوا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، اس دن میں کوئی طاقت والا، کوئی قدرت والا وہ بھی نہیں ہے، کوئی اختیار والا بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو زبردستی ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑا دے اور تمہیں نجات دے. تو یہ چاروں طرق ہی منتفی ہوئے ہیں. تو اس لیے اس دن کی مصیبت سے، اس سے خوف کھانا چاہیے اور اس سے ڈرنا چاہیے کہ یہ چاروں طرق سے ہی نجات وہ منتفی ہے. ولا يؤخذ منها عدل. عدل کہتے ہیں وہ فدیے کو، ما یساوی بھی قیمت وفداء وان لم يكن من جنسی، کہ جو قیمت اس کے مساوی ہو، عدل کہتے ہیں. مثال کے طور پر یہ قلم ہے، یہ کسی چیز کے قیمت کے مساوی ہو جائے، اس کی 10 روپے قیمت ہے، تو یہ اس کے عوض آپ دے دے کہ اس 10 روپے کے عوض میں یہ قلم آپ کو دے دیتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں عوض اور عدل اس کو کہتے ہیں. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی کسی قسم کی مدد کی جائے گی. ینصرون یہ نصرت سے ماخوذ ہے اور مختلف طریقوں سے قرآن میں استعمال ہوا ہے. اسباب غلبہ کو بھی نصر کہا گیا ہے، نصرت کہا گیا ہے. اور انسانی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، ملائک کے ذریعے سے مدد، ان تمام کو نصرت وہ کہا گیا ہے. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان سے کوئی مدد کی جائے گی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو، اذکر یہاں مقدر ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، یاد کرو اس وقت کو، اس واقعے کو، اس حالت کو. نَجَّيْنَاكُمْ جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون سے، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، اور اس آل فرعون سے، یسومونکم جو دیتے تھے تمہیں سوء العذاب سخت ترین عذاب، یذبحون ابناءکم جو ذبح کرتے تھے تمہاری مذکر اولاد کو، تمہارے لڑکوں کو، ویستحیون نساءکم اور بے حیا کرتے تھے یا زندہ چھوڑتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم اور اس نجات میں، بلاء احسان ہے تمہارے لیے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ذالکم اگر اشارہ نجات کو ہو جائے تو بلاء کا معنی ہوگا احسان، اس نجات میں تمہارے لیے احسان ہے تمہارے رب کی طرف سے. اور اگر ذالکم میں اشارہ ہو جائے عذاب کو کہ یہ سوء العذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، اگر اس کو اشارہ ہو جائے تو پھر بلاء کا معنی ہوگا امتحان. وفی ذالکم اور تمہارے اس امتحان اور اس عذاب میں جو فرعون دیتا تھا، بلاء اس میں امتحان تھی تمہارے لیے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. تو یہ دو معنی ہیں اس میں، عظیم بہت بڑی امتحان یا بہت بڑی احسان تھی تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اب انعامات بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی انعامات کا ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل پر. یہ پہلی نعمت ہے نجات فرعون سے، کہ ایک ظالم بادشاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کو نجات دی. فرعون اس کا اصل نام یا تو قابوس تھا
اور یا ولید ابن مصعب اس کا اپنا نام تھا، قابوس یا ولید ابن مصعب. اور ہر مصر کے بادشاہ کو وہ فرعون کہا جاتا ہے، من آل فرعون. یسومونکم جو دیتے تھے تمہیں سوء العذاب سخت عذاب. ان عذابوں کی تشریح وہ یہی تھی کہ فرعون ان سے محنت مزدوری کرواتا تھا اور ان کو زبردستی ان سے مشقت والے کام کرواتا تھا، سخت سخت کام کرواتا تھا، اور کوئی اجرت اور مزدوری اور عوض پیسے یہ اس کے نہیں دیتا تھا، مفت میں ان سے تمام کام کرواتا تھا. سوء العذاب سے یہ مراد ہے. یذبحون ابناءکم اور تمہارے لڑکوں کو، تمہارے اولاد کو جو مذکر تھے ان کو ذبح کرتا تھا. وجہ ذبح یہ تھی، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ کیوں یہ لڑکوں کو ذبح کرتا تھا یہ فرعون. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی، کیونکہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی، سارے اجداد اور سلف ان کے انبیاء گزرے تھے. تو جب فرعون نے ان کو غلام بنایا تھا اور ان سے یہ ظلم کرواتا تھا، ان پر یہ ظلم کرتا تھا، تو بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی اور وہ آپس میں یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ہمارے انبیاء میں سے یہ بات نقل ہے اور ان سے ہم نے سنا ہے کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو میری امت کو، ہماری امت کو نجات دے گا. تو فرعون تک یہ بات پہنچ چکی تھی کہ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہے کہ ان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ ان بنی اسرائیل کو نجات دے گا اور ان کی اس غلامی کو ختم کرے گا. تو فرعون نے اس بنا پر یہ ذبح شروع کی تھی کہ لڑکوں کو ذبح کرو تاکہ کوئی ایسا لڑکا پیدا نہ ہو جو میری بادشاہی اس کو ختم کرے، اس کو ختم کرنے کا سبب وہ بن جائے. دوسرا سبب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے اس ذبح کا کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور خواب میں دیکھا کہ ایک آگ، بہت بڑی آگ وہ مصر میں لگی تھی، اور یہ آگ ایسی آگ تھی کہ اس نے تمام مصر کو جلا دیا. جو فرعون کے قبیلہ تھا، ان کا جو قوم تھا، اس کے تمام گھروں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کے گھروں کو اس کو باقی چھوڑا تھا. تو یہ آگ جب بنی اسرائیل کے گھروں کے قریب آتی تو وہ بجھ جاتی اور قبطی فرعون کے قبیلے اور قوم کے گھر اس کو جلا کر خاکسار کر دیتی تھی. تو فرعون نے یہ خواب اپنے کاہن اور نجومیوں کو اور اپنے وزراء کو سنایا. تو انہوں نے تعبیر دی اس خواب کی کہ آپ کی بادشاہی کو خطرہ ہے اور آپ کی سلطنت کو ایک خطرہ ہے اور یہ آپ کی سلطنت یہ ختم ہو جائے گی. اور اس خواب میں یہ بھی تھا کہ یہ آگ جو شروع ہوئی تھی اور نکلی تھی تو یہ بیت المقدس کی طرف سے آگ شروع ہوئی تھی اور وہاں سے نکل رہی تھی اور ان کے گھروں کو جلا رہی تھی. تو انہوں نے تعبیر دی کہ یہ آگ یہ بنی اسرائیل کی طرف سے کوئی تحریک، کوئی مذمت یہ شروع ہوگی، مزاحمت شروع ہوگی اور وہ آپ کی بادشاہی ختم کرنے کا سبب بنے گی. تو انہوں نے اس وجہ سے یہ ذبح بنی اسرائیل کی شروع کی تھی. اور بعض نے یہ نقل کیا ہے کہ نجومیوں اور کاہنوں نے وہ خبر دی تھی کہ ایسا ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی بادشاہی کو ختم کرے گا. لیکن یہ بات اس پر مفسرین نے رد کیا ہے کیونکہ یہ تو علم بالغیب ہے، ثابت کرنا ہے علم بالغیب ان نجومیوں اور کاہنوں کے لیے کہ کاہن اور نجومیوں نے علم غیب کے بارے میں خبر دی کہ لڑکا مستقبل میں پیدا ہوگا اور وہ بڑا ہو کر فرعون کی ہلاکت کا سبب بنے گا. تو اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے. وہ پہلے دو اقوال وہ صحیح ترین اقوال تھے. پھر ذبح کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر سال ہی جب نئے لڑکے پیدا ہوتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے ایک خاص نظام بنایا ہوا تھا، ایک ترتیب سے وہ یہ کام اور یہ تحریک چلا رہا تھا. وہ یہ کہ اس نے عورتیں وہ مقرر کی تھی کہ وہ عورتیں
ان بنی اسرائیل کے گھروں میں جاتی اور وہاں پر بنی اسرائیل کی عورتوں ان کا چیک اپ کرتی، ان کو دیکھتی کہ کس کو حمل ہے اور وضع حمل میں کتنا عرصہ باقی ہے، تو وہ وضع حمل کے وقت ہی حاضر ہو جاتی اور دیکھتی کہ لڑکا پیدا ہوا ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اور یا بعض نے نقل کیا ہے کہ فوجی مقرر کیے تھے، وہ فوجی گھروں میں داخل ہو کر ان کی عورتوں کا وہ حمل وہ چیک کرتے تھے، تو اس طرح ان کی وہ عورتوں اور ان کی بے عزتی ہو جاتی تھی۔ تو اسی لیے یستحیون نساءکم کا معنی پھر یہ بن جائے گا کہ تمہاری عورتوں کی وہ عزت اور حیا وہ لوٹتے تھے۔ تو اس طریقے سے وہ جب لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو وہ مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے اور ذبح کر دیتے تھے۔ لیکن پھر کسی نے مشورہ دیا کہ اس طرح اگر ہم ہر سال ان لڑکوں کو ذبح کرتے رہیں اور ان کو قتل کرتے رہیں گے تو یہ تو ہماری خدمت کے بندے اور غلام کم پڑ جائیں گے، پھر مستقبل میں ہماری خدمت کون کرے گا؟ تو پھر فرعون کو ہوش آیا اور اس نے کہا کہ چلو ترتیب تبدیل کرتے ہیں، ایک سال ان کو قتل کریں گے اور ایک سال اس کو چھوڑیں گے۔ تو پھر ایک سال کرتا رہا قتل اور دوسرے 4 سال وہ چھوڑتا رہا۔ تو جس سال وہ قتل کرتا رہا اس سال موسیٰ علیہ السلام اس کی ولادت ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا، اور جس سال قتل کی چھٹی تھی اس کے مطابق قتل نہیں کرتا تھا تو اس سال وہ ہارون علیہ السلام وہ پیدا ہوا تھا۔ تو یہ ترتیب انہوں نے بنائی تھی۔ یذبحون ابناءکم، تمہاری اولاد کو وہ مذکر لڑکوں کو وہ ذبح کرتا تھا۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری وہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ استحیا یستحیون اس کا میں نے 2 طرح سے ترجمہ کیا، یا تو وہ تمہاری عورتوں کی حیا لوٹتے تھے جیسے میں نے طریقہ بتایا کہ یہ طریقہ تھا کہ حمل اس کی چیکنگ ہوتی تھی، اور یا یستحیون حیات سے ہے یعنی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو پھر علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی وہ بے حیائی لازم آتی ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہوں گی جس معاشرے میں، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، تو اس معاشرے میں بے حیائی وہ خود بخود زیادہ ہوں گی، تو پھر بے حیائی اس حیات کے ساتھ وہ مستلزم اور لازم معنی وہ بن جائے گا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، لڑکیوں کو۔ وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس نجات میں بلا تمہاری لیے احسان تھا، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑا، اور یا اس عذاب میں تمہارے لیے امتحان تھا۔ جو فرعون تمہیں عذاب دیتا تھا تو وہ بلا یہ ایک امتحان تھی اللہ کی طرف سے، من ربکم عظیم بہت بڑی۔ پھر یہاں پر کچھ فرق باطلہ ہے، انہوں نے ایک غلط قسم کا استدلال کیا ہے، وہ یہ کہ من وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، اور بعد میں آئے گی وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا آل فرعون کو۔ تو یہ آل فرعون، نجیناکم من آل فرعون اور وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، یہ ترکیب اضافی ہے، اور ترکیب اضافی میں قاعدہ یہ ہے کہ ترکیب اضافی میں مقصود مضاف ہوتا ہے، مضاف الیہ میں مقصود مضاف ہوتا ہے۔ جاءنی غلام زید، تو اس میں مقصود یہ غلام ہے نہ کہ زید ہے، میرے پاس زید کا غلام آیا ہے تو مقصود غلام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ وہ قاعدہ فٹ کرتے ہیں اور ترجمہ اور تفسیر اس طرح کرتے ہیں، اور مقصد یہ نکالتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی لیکن فرعون وہ ہلاک نہیں ہوا تھا، فرعون دریا برد اور سمندر برد نہیں ہوا تھا، اس کو سمندر میں نہیں ڈبویا گیا تھا، کیونکہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈبو دیا، پانی میں غرق کر دیا آل فرعون کو، تو آل ڈوبا گیا تھا، اس کا تمام فوج لشکر وہ ڈوب گیا تھا، لیکن فرعون وہ بچ گیا تھا، کیونکہ مقصود ترکیب اضافی میں مضاف ہوتا ہے اور آل یہ مضاف ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرعون وہ بچ گیا تھا اور اس کا لشکر وہ ڈوب گیا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استدلال آپ کا صحیح نہیں ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ
قرآن میں دوسری جگہ پر تصریح آئی ہے فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ کہ فرعون کو بھی ہم نے ڈبو دیا اور اس کے ساتھ وَمَن مَّعَهُ جتنا لشکر تھا اس سب کو ڈبو دیا ہے. تو وہاں پر تصریح آئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ قاعدہ کہ ترکیب اضافی میں مقصود مضاف ہوتا ہے، یہ قاعدہ ترکیب اضافی میں ہے، لیکن آل کے لفظ میں یہ قاعدہ اس کا اجرا آل کے لفظ میں نہیں ہوتا، کیونکہ آل فرعون آل کے لفظ میں دونوں مقصود ہوتے ہیں. آل جب مضاف واقع ہو جائے تو اس کے لیے مضاف الیہ جو بھی چیز آ جائے تو اس میں مقصود مضاف الیہ دونوں ہوتی ہے. تو یہاں پر نجات فرعون سے بھی ملی تھی اور اس کے لشکر سے بھی ملی تھی، اس کے فوج سے بھی ملی تھی، اور ڈوبا گیا تھا پانی میں فرعون کو بھی اور اس کے آل اور لشکر کو بھی، دونوں کو ہی غرق اور نیست و نابود کر دیا گیا تھا. تو لہٰذا یہ استدلال ان لوگوں کی اور فرق باطلہ کی وہ صحیح نہیں ہے اور نہ متصوفہ کی صحیح ہے. اور وہ تو یہاں تک کہے گئے ہیں کہ فرعون نے اقرار کیا تھا کہ میں ایمان لا رہا ہوں آخر میں جس رب پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا ہے. تو فرعون بعض متصوفہ اتنے گمراہ کن ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فرعون نعوذ باللہ وہ مسلمان گزرا ہے، کیونکہ انہوں نے اقرار ایمان کا کیا تھا اور ایمان لایا تھا. تو یہاں تک یہ گمراہی میں وہ گھس گئے ہیں. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور ہم نے پانی میں غرق اور ڈبو دیا آل فرعون کو اور اس کے لشکر کو، دونوں مقصود مضاف الیہ. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ یہ بھی ایک نعمت ہے کہ اپنے دشمن کو اپنے سامنے ہلاک ہوتے ہوئے اور اپنے سامنے غرق ہوتے ہوئے اس کو دیکھنا انسان کو ایک قسم کی تسلی اور خوشی اور سکون ملتا ہے. تو یہ بھی ایک قسم کا نعمت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مستقل ذکر کیا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم اس کی ہلاکت کو دیکھ رہے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ لیکن تم نے پھر پکڑ لیا یا بنا لیا العجل بچڑے کو. یہاں پر دوسرا مفعول وہ حذف ہے الہ، کہ تم نے بچڑے کو الہ بنا لیا. من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم ظالم تھے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا موسیٰ اب اس آیت سے ایک قسم کی تمہید ہے ان جرائم کی جس کی مرتکب بنی اسرائیل ہوئی تھی. ان کے جرائم کا ذکر ہے، بہت بڑے بڑے جرم ان کے ذکر ہوں گے بنی اسرائیل کے، یہاں سے نصف تک کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے جرائم کیے تھے. ایک جرم سب سے بڑا یہ تھا کہ انہوں نے شرک کیا تھا. دعوے توحید، ایمان، اولاد انبیاء، اس کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوئے تھے. اور شرک بھی اتنی قبیح شرک تھی کہ ایک بچڑے اور گائے کے بچے کی انہوں نے وہ عبادت شروع کر دی تھی اور اس کو معبود بنا لیا تھا. وَإِذْ وَاعَدْنَا موسیٰ جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ اس کا اصل نام موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ ابن عمران ابن یسہر ابن قاہس. موسیٰ ابن عمران ابن یسہر ابن قاہس یہ موسیٰ علیہ السلام کا اصل نام تھا. اور یہ جلیل القدر نبی اور رسول ہے اللہ رب العزت کا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ کیا ہے. اور بہت ہی وہ دعوت پر حریص، اپنے قوم کا بہت ہی خیر خواہ یہ نبی تھا. اور اس کو کتاب تورات وہ دی گئی تھی، تورات اس کی کتاب تھی. 40 لیلۃً 40 دن کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے لیا گیا تھا
کتاب دینے کے لیے. اور یہ طریقہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو طور آنے کا حکم کیا کہ طور پہاڑ پہ آ جاؤ. وہاں پر 40 دن اور 40 راتیں وہ گزارنے کے بعد آپ کو کتاب وہ دی جائے گی. یہ 40 دن بعض علماء اس کی وہ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ 40 دن عبادت کرنے کے بعد انسان میں ایک قسم کی تبدیلی آتی ہے، ایک قسم کا انقلاب آتا ہے، کیونکہ ریاضت النفس، انسان 40 دن مسلسل اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور عبادت کرے تو اس میں ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس لیے 40 لیلتاً اور باقی حکمات اللہ رب العزت کو وہ معلوم ہے کہ 40 دن وہ کیوں رکھی تھی. اور ایک حدیث میں ہے سند کے لحاظ سے وہ اس میں کچھ کلام ہے، لین ہے، کہ جو آدمی 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز با جماعت پڑھے تو اللہ رب العزت اس کو منافقت سے برأت اور نجات وہ دے گا. تو 40 دن اس میں ضرور کچھ نہ کچھ فوائد اور کچھ نہ کچھ حکمات ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے 40 دن کا وعدہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا العجل بچڑے کو. یہاں پر اس کا مفعول وہ دوسرا مفعول حذف کے کہ الہن، تم نے بچڑے کو الہ بنا لیا اور معبود بنا لیا. من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کتاب لینے چلا گیا تو اس کے جانے کے بعد تم نے بچڑے کی عبادت وہ شروع کی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. اس عبادت کی تفصیل وہ آگے آئے گی، لیکن مفسرین نے یہاں پر یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس بچڑے کی عبادت کیوں کی، عجل کی عبادت کیوں کی. تو ایک جواب اس کا یہ ہے کہ ان بنی اسرائیل میں عقید حلول وہ موجود تھا. جب انسان کے اندر فاسد عقیدہ ہوں تو اس سے فاسد اعمال پر پیدا اور جنم لیتے ہیں. تو ان میں عقید حلول تھا. عقیدہ حلول اس کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ وہ کبھی کبھی کسی مخلوق میں گھس جاتا ہے، استغفر اللہ، تو پھر اس مخلوق کی عبادت عین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مترادف ہے. تو اس عقیدے کے بنا پر اس کے مطابق پھر اللہ رب العزت نعوذ باللہ اس بچڑے میں بنی اسرائیل کے مطابق گھس گیا تھا، تو پھر اس بچڑے کی عبادت عین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تھی. تو اس لیے انہوں نے بچڑے کی عبادت وہ شروع کی تھی. اور یہ دوسرے مفسرین سیدھا جواب دیتے ہیں کہ یہ بے وقوف اور کمعقل لوگ تھے، اسی لیے بس بچڑے کی عبادت اس میں مشغول ہو گئے اور مصروف ہو گئے. کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس میں مصروف نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور فضولیات میں وہ لگا دیتا ہے اور اس میں مصروف کر دیتا ہے. ثم اتخذتم العجل، تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرک یہ انتہائی کمعقل اور بے وقوف ہوتا ہے. یہ خود کو اب جتنا بھی وہ عقل مند تصور کر لے، لیکن یہ ہوتا اصل میں بے وقوف ہے کہ وہ کبھی پتھر اور کبھی جانور اور کبھی مختلف اشیاء کی وہ عبادت کرتا رہتا ہے اور خود کو ذلیل اور خوار ان کے سامنے کرتا ہے. ثم اتخذتم العجل، تم نے بنا لیا عجل کو الہن معبود من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد. اور طریقے بندگی امام قرطبی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ان کی طریقہ بندگی وہ بھی عجیب قسم کا تھا کہ وہ اس کے ارد گرد وہ ناچتے تھے اور گھومتے تھے اور گانے بجاتے تھے اور گاتے تھے. تو وہ ناچنا اور گانا ان کا ایک قسم کی ان کی عبادت تھی، وہ اس بچڑے کے ارد گرد وہ کرتے تھے. ثم اتخذتم وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے، اس حال میں کہ تم ظالم تھے. ان الشرک لظلم
عظیم، اور مشرک سب سے بڑا ظالم ہوتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. ثم عفونا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. ثم عفونا، پھر عفونا ہم نے معاف کیا، عنکم تم کو، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. اور شکر یہ ہے کہ صرف اللہ کی بندگی اور توحید وہ اختیار کرو. ثم اور بعد، ثم اور بعدو یہ دونوں بعدیت کے معنی پر استعمال ہوتے ہیں، یہاں پر دونوں لائے گئے ہیں. تو اس کا مقصد اور معنی یہ ہے ثم عبادت عجل کے بعد، اس بچڑے کی عبادت کے بعد، عفونا ہم نے معافی کی، عنکم تم کو. اور من بعد ذالک اس کا مقصد یہ ہوگا کہ توبہ کے بعد، یعنی عبادت عجل کے بعد جب تم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے تم پر معافی اور عفو وہ نازل کر دی. لعلکم تشکرون اس لیے کہ تاکہ تم شکر وہ ادا کرو. تشکرون شکر یہ لغت میں کہتے ہیں ظہور کو، اظہار کو، کسی کوئی چیز ظاہر ہو جائے، کھل کر سامنے آ جائے تو اس کو کہتے ہیں شکر. پھر شکر یہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، اس کے مصداقات شکر کے. شکر یہ نہیں ہے کہ انسان صرف زبان سے یہ شکر کا کلمہ کر دے کہ شکر ہے یا اللہ، شکر ہے یا رب تیرا، باقی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں وہ لگا رہے اور زبان سے کہتا رہے، حرام خوری میں لگا رہے اور زبان سے کہہ رہے کہ شکر ہے رب کی، یا رب تیری شکر. نہیں، شکر کے کچھ قواعد ہے، کچھ ضوابط ہے، کچھ اصول ہیں. شکر اس کے ارکان ہیں، علماء نے بیان کیے ہیں. شکر کا ایک رکن یہ ہے کہ جس نے تم پر انعام کیا ہے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرو گے، تکبر، فخر اور غرور نہیں کرو گے. اور گناہ یہ ایک قسم کا فخر اور غرور اور تکبر ہے. تو معلوم ہوتا ہے گناہگار یہ شاکر نہیں بن سکتا. دوسرا رکن یہ ہے کہ اپنے منعم سے آپ کو محبت ہوگی، جس نے انعام کیا ہے اس سے آپ کو دلی محبت ہوگی، اس سے محبت کرو گے. تیسرا رکن یہ ہے کہ جو انعام کیا ہے اس کا آپ اقرار کرو گے، زبان سے اقرار اس میں لازم ہے. یہ مانو گے، اس بات کی اقرار کرو گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ انعام کیا ہے. اور چوتھا رکن یہ ہے کہ اپنی منعم کی ثنا و صفت و حمد بیان کرو گے، قسم قسم کے حمد، ثنا اور صفات ہر وقت اپنی منعم کی وہ بیان کرو گے، الحمدللہ، اس طرح کے کلمات. اور سب سے اہم رکن یہ ہے کہ جو نعمت منعم نے دی ہے اس نعمت کو منعم کے رضا کے خلاف اس کو استعمال نہیں کرو گے. جو نعمت دی ہے وہ منعم کے رضا کے خلاف استعمال نہیں کرو گے. مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو اب مال اور دولت کو اللہ کی رضا کے خلاف وہ خرچ نہیں کرو گے، گناہوں کی جگہ میں، حرام کی جگہ میں اس کو استعمال نہیں کرو گے. تو اس کو کہتے ہیں شکر. تو یہ تمام باتیں جب انسان میں آ جائیں تو یہ حقیقی شکر بن جاتا ہے اور یہ آدمی شاکر وہ بن جائے گا. صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد علیہ وسلم.